جاہل ہو تم قاسم ڈنڈا لے گئے جھپا کا اس طرح ہو جائے بیٹھے اس کے پاکستان اعلان کیا گیا ہے جھپا گھر کیسے رہنے پاکستان کہا گیا کہ یہاں رہے گا اس کے بے بند آدمی ہوگا اس پیسے چلو عبارت پڑھو یاد کر لیا ہے عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ما مثل ولعبد مؤمن خير من مشرك وأرجل في الدار أم امرأة وأما أحد خير منك وشر چار ڈنڈے روزانہ چار ڈنڈے وفي الدار رجل وسلام عليكم دو تین چار روزانہ چار ڈنڈے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یکون المبتدأ نکرۃ اور کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے ما سبق میں آپ نے مبتدا اور خبر کے تعلق سے پڑھا علامہ ابن حاجب نے بیان کیا کہ مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، اور خبر کی تعریف یہ کی کہ خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند بھی ہو۔ مبتدا اور خبر کی تعریف بیان کرنے کے بعد پھر ان کے احکام کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مبتدا کے اندر اصل جو ہے وہ تقدیم ہے، مقدم کرنا ہے۔ کیوں اصل کیوں ہے کہ مبتدا جو ہے وہ ذات پر دلالت کرتا ہے اور خبر جو ہے یہ وصف پر دلالت کرتی ہے، اور ذات جو ہوتی ہے وہ اپنے وصف پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے مبتدا کے اندر اصل جو ہے وہ تقدیم ہے۔ آگے جا پھر انہوں نے بیان یہ کیا، پھر اسی مسئلے کو دو مثالوں سے واضح کیا کہ ایک مثال وہ ہے کہ جہاں پر فی دارہ زید میں یہ مثال جائز اس لیے ہے کہ یہاں پر اضمار قبل ذکر جو ہے وہ لفظاً لازم آ رہا ہے، رتبتاً لازم نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید اگرچہ لفظ کے اعتبار سے مؤخر ہے لیکن چونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا کے اندر اصل جو ہے وہ تقدیم ہے، تو اگرچہ لفظ کے اعتبار سے زید مبتدا مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے، یہ مثال جائز ہے۔ اور صاحبها فی الدار، ہا کا مرجع ہے دار، اور دار خبر ہے، لفظاً بھی مؤخر ہے اور خبر جو ہے وہ رتبتاً بھی مؤخر ہوتی ہے، تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طریقے سے لازم آ رہا ہے، اس لیے یہ مثال جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اب ایک مسئلہ آج کے سبق میں یہ بیان کیا گیا کہ کبھی کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے، تو میں نے بتلایا تھا کہ قد کی چار قسمیں ہیں۔ ایک قد جو ہے وہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اور ایک قد جو ہے وہ تقلیل کے لیے آتا ہے کبھی کبھی، اور قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء، تو قد یہاں پر جو وہ تحقیق کے لیے، اور ایک قد جو ہے وہ آتا ہے تقریب کے لیے۔ کس کے لیے؟ تقریب،
قربا یقرب تقریب کسی شے کو قریب کرنے کے لیے، جی جیسا کہ پڑھتے ہو آپ اقامت قد قامت الصلاۃ، جی قد قامت الصلاۃ میں قد جو ہے تقریب کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے. جی اور ایک قد جو ہے وہ ترجی کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ ترجی. آپ نے کہا اجاء زید، کیا زید آیا؟ آپ نے جواب میں کیا کہا؟ قد جاء زید، شاید کہ زید آ گیا. کس کے لیے ہے؟ ترجی. کتنے قد ہو گئے؟ 4. 4. یہاں پر قد جو ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے، تو اس قد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کبھی کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. یا یوں کہہ لو کہ جس طریقے سے مبتدا کے اندر اصل تقدیم ہے، اسی طریقے سے مبتدا کے اندر اصل جو ہے وہ تعریف ہے. لیکن چونکہ انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ مبتدا کے اندر اصل جو ہے وہ تعریف ہے، اس لیے بیان نہیں کیا کہ قد جو لے کر آئے، قد اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ کبھی کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے، اور قد اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے مبتدا کے اندر اصل جو ہے وہ معرفہ ہونا ہے. ایسا کیوں ہے؟ معرفہ ہونا اصل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے پڑھا ہے کہ خبر کا حکم جو ہوتا ہے وہ مبتدا پر ہوتا ہے. ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو خبر کا حکم قیام کا حکم زید پر ہے. ہم نے کہا زید جالس، زید بیٹھا ہے، تو بیٹھنے کا حکم جو وہ زید پر ہے. تو چونکہ مبتدا پر حکم لگا جاتا ہے قیام کا یا جلوس کا، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی شے پر حکم لگانے کے لیے اس شے کی معرفت ضروری ہے. آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ حافظ ہیں، قاری ہے، عالم ہے، فاضل ہیں، تو آپ کسی شے پر حکم لگاؤ گے تبھی حکم لگاؤ گے جبکہ آپ اس کو جانتے ہو پہلے سے. ہے نہیں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجہول شے پر حکم لگانا یہ لغو اور بیکار ہوتا ہے. تو چونکہ مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے اور کسی شے پر حکم لگانے کے لیے اس شے کی معرفت ضروری ہوتی ہے، اس لیے مبتدا کے اندر اصل جو ہے وہ معرفہ ہوگا. سمجھے بات کو؟ لیکن کبھی کبھی مبتدا نکرہ واقع ہوتا ہے جب اس نکرہ کی تخصیص کر دی جائے. کیا کر دیا ہے؟ تخصیص کر دیا. نکرہ کی تخصیص جو ہے کبھی تو صفت کو لا کر کے ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِک، مومن بندہ مشرک سے بہتر ہے. تو یہاں پر عبد نکرہ ہے اور مبتدا واقع ہے. مبتدا کیوں ہے؟ کہ نکرہ کے مبتدا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب کہ اس کی تخصیص کر دی جائے. تو یہاں پر عبد نکرہ ہے اور اس کی یہاں پر صفت مومن لائی گئی، تو اب اس کی صفت لا کر کے، کیونکہ عبد جو ہے یہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے. غلام مومن بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر کیا تھا؟ عموم تھا، اشتراک تھا. لیکن جب اس نکرہ کی صفت لے کر کے آئے مومن، تو اب چونکہ اس کی صفت لا کر کے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی کہ غلام کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ غلام ہے جو مومن ہے. تو اب اس کی جو صفت لا کر کے اس کے اندر تخصیص پیدا کی گئی ہے، یہ عبد جو ہے معرفہ تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ اشتراک کم ہو گیا. پہلے دونوں کو شامل تھا، اور اب جب مومن اسی صفت لے آئے تو اب کس کو شامل رہے گا؟ یہ مومن کو. تو اشتراک اس کے اندر کم ہو گیا. تو اگرچہ صفت لا کر کے یہ معرفہ تو نہیں بنا، لیکن اشتراک کے کم ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ کے قریب ہو گیا.
کیا ہو گیا؟ معرفہ کے قریب. تو لہٰذا جب یہ معرفہ کے قریب ہو گیا تو اب اس کے اندر تخصیص پیدا ہونے کی وجہ سے اس نکرہ کا مبتدا بننا درست ہے. جی. تو مبتدا نکرہ کب ہوگا؟ جبکہ اس نکرہ کی تخصیص کر دی جائے. جی. تخصیص کی جائے گی کبھی اس نکرہ کی صفت لا کر کے، جی. اس کی صفت لا کر کے. کیوں؟ جب صفت لائی جائے گی تو اس کے اندر اشتراک کم ہو جائے گا. تو اگرچہ یہ معرفہ تو نہیں ہو پائے گا کہ صفت لا کر کے، جی. لیکن قلت اشتراک کی وجہ سے جو ہے، اشتراک کم ہونے کی وجہ سے جو ہے اب یہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا. جب یہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا تو اب اس مبتدا کا نکرہ بننا درست، اس نکرہ کا مبتدا بننا درست ہے، اس لیے کہ جب یہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا تو اس پر حکم لگانا درست ہو جائے گا. سمجھے؟ یہ 6 جگہ انہوں نے بیان کی ہیں. ہدایت النحو کے اندر بھی 6 جگہ ہیں جہاں پر نکرہ مبتدا واقع ہوتا ہے. وہ 6 جگہ ہیں. پہلی جگہ کہ جب اس نکرہ کی تخصیص کر دی جائے، اور تخصیص جو ہے وہ کبھی تو اس کی صفت لا کر کے کی جائے گی، جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. دوسری مثال ہے آرجل فی الدار ام امراتن، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے؟ کیا گھر میں؟ دیکھیے یہاں پر رجل نکرہ ہے، لیکن نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا واقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رجل یہ نکرہ ہے اور یہ نکرہ مبتدا واقع ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تخصیص پیدا ہوئی ہے علم متکلم کی وجہ سے. اس کی وجہ سے متکلم کو یہ علم ہے کہ نوع انسانی میں سے ایک نہ ایک گھر کے اندر موجود ہے. کوئی جانور گدھا نہیں ہے، کوئی شیر گھر کے اندر نہیں ہے، کوئی گھوڑا نہیں ہے گھر کے اندر، اونٹ نہیں ہے، بلکہ انسان میں سے کوئی نہ کوئی گھر کے اندر موجود ہے. اتنا علم ہے متکلم کو. لیکن وہ کہتا رجل فی الدار ام امراتن، تو حمزہ استفہام اور ام کے ذریعے سے تعین چاہ رہا ہے کہ گھر کے اندر اس نوع انسانی میں سے مرد ہے یا عورت ہے. سمجھے؟ تو رجل کے اندر جو تخصیص پیدا ہوئی ہے کس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ علم متکلم کی وجہ سے. کلام کرنے والا متکلم یہ جانتا ہے کہ نوع انسانی میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہے، گدھا گھوڑا نہیں ہے. لیکن حمزہ استفہام اور ام کے ذریعے سے تعین چاہتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر رجل نکرہ ہے، مبتدا واقع ہے، اس کے اندر تخصیص پیدا ہوئی ہے کس کی وجہ سے؟ علم متکلم کی وجہ سے، کہ متکلم کو یہ علم ہے کہ انسانی نوع میں سے کوئی نہ کوئی گھر کے اندر موجود ہے، کوئی گدھا وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہ تعین چاہتا ہے کہ ہے کون. کتنی جگہ ہوئی؟ 2. تیسری جگہ ہے وما احد خیر منک، وما خیر منک، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے. احد یہاں پر نکرہ ہے اور یہ یہاں پر مبتدا واقع ہے، اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی. تخصیص کیسے پیدا ہوئی؟ کہ احد یہ نکرہ نفی کے تحت ہے، ما نافیہ ہے. نکرہ کس کے تحت ہے؟ نفی کے تحت. اور آپ جانتے ہیں کہ جب نکرہ تحت نفی واقع ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. کیا؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. نکرہ جب تحت نفی واقع ہوتا ہے، نفی کے تحت ہے نا، یہ ماں کے تحت ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے. اور عموم من حیث العموم یہ فرد واحد کی منزل میں ہوتا ہے. عموم جیسے جماعت ہے، آپ نے کہا کہ جماعت میرے پاس آئی تو اس کے اندر عموم ہے، لیکن جماعت میرے پاس آئی تو یہ فرد واحد کی منزل میں ہے، کہ گویا کہ جماعت آئی یعنی فرد واحد میرے پاس آیا. تو عموم من حیث العموم کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر تخصیص ہوتی ہے، معین ہوتا ہے. تو یہاں پر نکرہ کے اندر تخصیص پیدا کیسے ہوئی ہے؟ تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے. تو لہذا اس کے اندر تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی، تو اس نکرہ کا مبتدا بننا درست ہو گیا.
ہر بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ نکیرہ جب تحت نفی واقع ہوتا ہے تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم ایک مثال ایسی عرب کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نکیرہ ہے جی اور تحت نفی بھی نہیں ہے، نفی کے تحت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اندر عموم کا معنی ہونے کی وجہ سے اس کو اہل عرب نے نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بنایا۔ جیسے تمرتن خیر من جرادہ، کھجور ٹڈی سے بہتر ہے، کھجور ٹڈی سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر تمرہ تحت نفی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نکرہ ہونے کے باوجود اس کو مبتدا پڑھا جائے گا۔ اصل میں اس کا شان ورود یہ ہے کہ ایک ملک ہے حمص، وہاں کے کچھ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، تو اس خانہ کعبہ کے، کیونکہ پہلے خانہ کعبہ جنگل میں تھا تو بلڈنگیں ہو گئی، پہلے تو جنگل ہی تھا، ٹڈی تھی وہاں پر بہت، تو یہ حمص کے لوگ آئے اور آنے کے بعد میں حالت احرام میں انہوں نے ٹڈی کو کھا لیا۔ انہوں نے کعب ابن احبار تھے یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ ہم نے حالت احرام میں ٹڈی کھا لی ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹڈی کے بدلے 1 درہم جو صدقہ کرو، کفارہ ہے نا، یہ ایک ٹڈی کے بدلے 1 درہم صدقہ کرو۔ پھر ان لوگوں نے حضرت عمر سے یہ مسئلہ پوچھا، کیونکہ ایک ٹڈی کا ایک آدمی کتنی ٹڈی کھا گئے، وہ بڑے بڑے پیٹ والا انسان ہوتا ہے، ایک کھاتا 2 روٹی، ایک کھاتا 10 روٹی، فرق ہے اس میں۔ اب ایک نے تو 1 ٹڈی کھائی اور ایک کھا کر 10-20 ٹڈی کھا گیا، تو 10-20 درہم آپ دی حج کے لیے جا رہا ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے پاس میں؟ اور پہلے دور میں پیسے کی قلت تھی، تو ان کو گرا گزرا کہ ہم ایک ٹڈی کے بدلے ایک پیسہ خرچ کریں گے تو پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ حضرت عمر سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو حضرت عمر نے فتویٰ یہ دیا کہ تم 1 ٹڈی کے بدلے 1 کھجور کو دے دو، صدقہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا تھا تمرتن خیر من جرادہ، 1 کھجور جو ہے ٹڈی سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تمرہ نکرہ ہے اور اس کے اندر عموم کا قصد کیا گیا ہے، اور یہ تحت نفی بھی نہیں، لیکن یہ نکرہ مبتدا واقع ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیے یہاں پر تحت نفی جو ہے یہ قید اتفاقی ہے۔ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نکرہ تحت نفی ہو یا نہ ہو، چاہے تحت نفی ہو یا نکرہ سے جو ہے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو، نفی کے تحت نہ ہو بلکہ نکرہ جو ہے مثبت ہو، اس بات کا قصد کیا گیا ہو، لیکن اس کے اندر اگر عموم موجود ہے، عموم کی وجہ سے، من حیث العموم کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی اور وہ نکرہ مبتدا بن جائے گی۔ سمجھ گئے؟ یہ نفی کی قید اتفاقی ہے، قید ضروری نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر نکرہ ایسا ہے کہ جس کے اس بات کا قصد کیا گیا ہو اور اس نکرہ کے اندر عموم ہے، تو عموم من حیث العموم چونکہ مخصص ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، تو تخصیص ہونے کی وجہ سے اس کو بھی کیا پڑھا جائے گا؟ مبتدا پڑھا جائے گا۔ سمجھ گئے بات ہے؟ کتنی جگہ ہو گئی؟ 3۔ پہلی جگہ کہ نکرہ کی صفت لا کر کے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے نکرہ کا مبتدا بننا درست ہوتا ہے۔ اور وما احد خیر من کا، تو یہاں پر نکرہ جو ہے مبتدا واقع ہے، اس کے اندر تخصیص پیدا ہوئی ہے علم متکلم کی وجہ سے، اور وما احد خیر من کا اس کے اندر تخصیص پیدا ہوئی ہے نکرہ کے نفی کے تحت واقع ہونے کی وجہ سے۔ امتحان میں سوال آ جاتا ہے، یہی آدھے پون گھنٹے کا سوال کافی ہوتا ہے، سوال یہی آ جاتا ہے کہ نکرہ مبتدا نکرہ واقع ہوتا ہے، ان تمام جگہوں کو مثالوں کے ساتھ جو آپ نے کلاس میں پڑھی ہے بیان کرو، ایسی بیان کیا جائے تبھی نمبر ملیں گے۔ سمجھ گئے؟ کتنی جگہ ہو گئی؟ اور پڑھا دوں؟ بالکل، چلو کل میں وقد یکون المبتدا نکرۃ، اور کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے اذا تخصصت، یہ ہے اصل تخصصت ہے، یہ کیا ہے؟ تخصصت،
بوجہ ما، جبکہ نکرہ کی کسی وجہ سے تخصیص کر دی جائے. جیسے ولا عبد مومن خیر من مشرک و الرجل فی الدار ام امرات وما احد خیر منک. مومن بندہ مشرک سے بہتر ہے، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، اور تم سے بہتر کوئی نہیں. اب 3 جگہ رہ گئی کل پر. تکرار شروع کر دو. سمجھ گئے؟ ہاں، جیسے میں کر دو ویسے میں کرو. چشمہ امتحان بھی سما امتحان بھی کریں گے. الٹراساؤنڈ ہو گیا؟ کیا ہے؟ کتنی ایم کی؟ 4 گردے میں ہے؟ 4 ہے. کیا دی دوا انہوں نے؟ دوائی نہیں ہے یہاں دوسری کی دوائی کی تھی، خوشبو کی دوائی لائے تھے تو اس میں آرام ہوا. پہلے 7.5 کی. ہاں تو اور پیلے لے دو مرتبہ، اس سے گردے بھول جاتی ہے، نکل جائے. پانی زیادہ پیو. سوجن بھی تھا. ہاں وہ سوجن تو پتلی سے ہو گئی. اور پتلی ٹھیک ہو جائے گا سوجن ختم. سوجن کی دوا کھا لینا. سوجن سے بھی تکلیف ہوگی نا پیٹ میں. تو پرچہ الٹراساؤنڈ ہے نہیں، دوا لے آتا تھا. ڈاکٹر بنگالی ہے یہ. مواد صاحب ہے کتاب والی دکان جو ہے اس کے سامنے جو دکان ہے شیشے سے لگا ہوا ہے، بنگالی ڈاکٹر. اس کو وہ دکھا دینا الٹراساؤنڈ، کہنا کہ میری پتلی کیسے نکال دے. بنگالی میں اچھا ڈاکٹر ہے. ایک پتلی جو اس نے میری نکالی دوا دی. میری 6 پتلی نکل چکی گردے سے. پتلی بنتی جائیں کیا پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے. 3 mm کی 3.5 mm کی پتلی پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے. 1 سال میں 1.5 سال میں پتلی بن جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے. اس کو الٹراساؤنڈ دکھا دینا چھٹی بات جا کے. اور اس سے کہنا کہ میرے پتلی ہے اور جو ہے سوجن ہے. وہ دیکھ لے گا رپورٹ میں. دوا لکھوا لے، تھوڑی دوا مجھے بھی کھاؤ، اس سے سوجن ختم ہو جائے گی. تب درد ہاں تو سوجن ختم نہیں ہوگی تکلیف ہوتی رہے گی. جبہ کسی سے منگا لے نہ سلوا لے. 2 آپشن. لے کے آئے گا تو اتنے پیسے گرام ہو جائے گا. اتنے سے لے جائے گا. سمجھا رہے زندہ یہ تیری ذمہ داری ڈنڈا ہی رہنا چاہیے کلاس میں. اس کے لیے روزانہ ڈنڈ مارنا. اس کے اس کا ڈبا نہیں آتا. تو ویسے ہی ہوگا تیری ہے بھی 1 مہینے بعد چلے جانا پھر سے دوا دن 8-10 دن بھی. پچھلے سمجھے تمہارا اس کا پچھلے سال پڑھنے کا ہوگا شاید ہو یا نہیں ہوگا. تو پچھلے بھی جو ہے زیادہ نہیں سنانا. دیکھو ایک بات اور بتا دوں تمہیں، امتحان میں جو آتا ہے نا، جو ہم نے اعتراض آپ کو خارج بتایا وہ کچھ نہیں آئے گا. کچھ نہیں آتا ہے، کہیں بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، جو باتیں کتاب سے متعلق ہیں وہی آتی ہیں. مثال کے طور پر کہ جو بازار کی عبارتیں ہیں ہم نے کہا ونون زائدہ من قبلیہ علیہ 3 وجہ ہیں. کیا کیا ہے؟
اس جیسی باتیں آتی ہیں. یہ سوال آ گیا کہ فاعل کی تقدیم تاخیر کی تمام صورتوں کو بیان کرو. مسائل آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ مسائل کی تشریح آتی ہے، اعتراض نہیں آتے. ہاں اگر کوئی اعتراض کتاب کے اندر موجود ہے وہی آئے گا. آ گیا کفانی ولم اطلب قلیل من المال. اشرحوا شرحا کاملا حیث ما درستم کما درستم کفانی ولم اطلب قلیل من المال لیس منہ لفساد المال. اتنا آ گیا. اب ایمان تشریح کرو اس کی. یہ تشریح کرنا سمجھ رہے بات کو. خلاف للکسئی وجاز خلاف للفرہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ بات سمجھ آ رہی؟ وہما متضادان. تشریح کرو اس کی. یا غیر مستقل اسباب میں سے آگے عدل ہے، وصف ہے، تعریف ہے، ان کی تعریف کرو. یہ آگے بار خالفہ سیب الرخوش فی مثل احمر علم اذا نکر اعتبار لصفت الاصلیت بعد النکر ولا یلزمہ باب خاتم. ہے پوری عبارت آ جائے گی. اس کی شرح کرو. یہ شرح ہے اسی تو بدلائیے. یہ چیز آتی ہے. تو جو بھی عبارت تشریح طلب ہے اس کو صحیح طریقے سے آتا ہے. اس کی تشریح دیکھو کہ یہاں پہ تشریح ہے کیا کیا. اور الکلمۃ لفظ وضیع لمعنی مفرد. اس عبارت اس لائن کی جو آپ نے تشریح پڑھی ہے اس کو ویسے یاد کرنا. امتحان دھوکہ دینے کے لیے سوال آ جاتا ہے کبھی کبھی. الکلمۃ لفظ وضیع لمعنی مفرد. اس کی پوری شرح بیان کرو کما درست. کسی کا حاصل پڑے گی تو اس میں جو بات بتلائی گئی وہ کام ہوگا. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت لمبی ہے. الف لام کون سا ہے؟ کتنے لمبے لکھو گے اتنی لمبے سوال جواب نمبر مل جائیں گے. ارے یہ تو یاد کرنا ضروری ہے نا. الف لام کی قسم ہے. یہ لمبی ہے، باقی تو سب آسان ہی ہے. باقی تو جگہ جگہ تشریح ہے. جہاں جہاں نے بتایا کہ بھاؤ کو بھاؤ لے کر سما لے کر آئے. حاضر قول تقریب نہیں یہ چیز آتی ہے. اور وہ عدل تحقیقی عدل تقدیری کی تعریف کیا ہے، مثالیں کیا ہیں. سوال آ جاتا ہے ثلاث مسلس اوخر اور جمعہ میں عدل کی کون سی قسم ہے اور کیوں ہے. کون سی ہے یہ تو آسانی ہے، تحقیقی ہے. کیوں ہے؟ کیوں پھر پوری بحث کرنا پڑے گی. ثلاث اور مسلس کا معنی ہے تین. لفظ کی تکرار، معنی کی تکرار، لفظ کی تکرار کو دلالت کرتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ثلاث اور مسلس یہ ثلاثتون سے نکلتا ہے. تو یہ دلیل ہو گئی. اور ایسی اخر اور جمعہ یہ یاد تنہائی میں کرو بیٹھ کے. اور تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، ریکارڈنگ بھی ہوگی. روزانہ ٹائم نکالو 1 صفحہ 1.5 صفحہ حل کرنے کا. تنہائی تکرار کرو، تنہائی بولو، تنہائی اختیار کرو. 1-1.5 صفحہ روزانہ حل کرو اس کو کتاب. سیمائی امتحان آ جانا تو پڑھائی بھی دے دے. 16 تاریخ کو امتحان آ جائے گا تو احساس نہیں ہوگا امتحان آ گیا. 6 گھنٹے آئے. کھانا کس کا نہیں ہے اس میں؟ صبح پیسنجر آتا ہے نہیں آ رہا تو آ رہا ہے. اس میں سب کا کھانا پانی میں مرانا وہی آنا ہے. یہ دودھ ہے سمجھو پکے بالکل پکے.
टोपी को तो रद्द को ले जाऊंगा रंडी लगा देगा पहले टोपी को हटा देना अरे बिलाल तो गिलास का नाम लेके चलता रंडा है बिलाल हल्के से बहन तो नहरिया जी वो लल्ला हो रहा है बिल्कुल ही जैसे भी रखते टोपी को